عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان انما المسكين الذي يتعفف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو کھجوریں جس کو لوٹا دیں یا ایک دو لقمے اس کو لوٹا دیں. مطلب یہ ہے کہ وہ گداگر یا وہ فقیر کہ جس کا پیشہ ہی مانگنا ہے اور وہ لوگوں سے جا کر مانگتا ہے، اس کو ایک کھجور دے دی تو وہ چلا گیا لے کر، دو کھجوریں دے دی، ایک لقمہ دے دیا، دو لقمے دے دیے، وہ چلا گیا. مسکین وہ نہیں ہے. انما المسکین الذی یتعفف، مسکین حقیقی وہ ہے جو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرتا ہے. بیچارہ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا اور ہے حاجت مند، تو اصلی مسکین وہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینی ہو یا صدقہ دینا ہو تو محض یہ نہ دیکھو کہ ایک شخص جس کی ظاہری حالت خراب ہے اور وہ تم سے مانگنے کے لیے آیا ہے، بس اسی کو سمجھو کہ یہ مسکین ہے اور اس کی امداد کرو، بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو، کیونکہ ایسے لوگ خود سے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، خود سے اپنی حاجت تمہارے سامنے پیش نہیں کریں گے. لہذا تلاش میں رہو ایسے لوگوں کی جو متعفف ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. ہمارے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی قرآن شریف نے جو حکم دیا وہ زکوٰۃ نکالنے کا نہیں دیا. آج کل لوگ جو ہیں وہ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے کہ آج کل لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. نکالنے کا معنی یہ ہے کہ کسی طرح اپنی صندوقچی سے نکل کے کہیں ڈال دو، پھینک دو، یہ دیکھے بغیر کہ وہ جگہ جہاں دے رہے ہیں وہ واقعتاً مصرف ہے یا نہیں. تو فرمایا کرتے کہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے، بلکہ حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے. تو محض یہ نہیں ہے کہ بس ایک بوجھ ہے، ایک گدے کی ہے جسے اٹھا کے پھینک دینا جہاں چاہو، بلکہ فرمایا کہ اس کو ادا کرنے کا حکم ہے. لہذا اس بات کی تلاش میں رہو کہ کہاں اس کا صحیح مصرف ہوگا، کون اس کا صحیح مستحق ہے، اس کی تحقیق کر کے جستجو کر کے ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے پاس اس کی فہرست بناؤ اور پھر اس کو مستحق تک پہنچاؤ. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ یعنی فہرست رہتی تھی ایسے لوگوں، دھیان رہتا تھا اپنے اعزاء اقربا میں، پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں، خیال رکھتے تھے کہ کون شخص ہے جو واقعتاً مستحق ہے، بیچارہ دست سوال دراز نہیں کرتا. تو جب موقع آتا تو اس کی امداد اس طریقے سے فرماتے تھے. تو محض نکال دینا کافی نہیں ہے کہ بھائی ایک مرتبہ حساب لگا کے دیکھا کہ اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے، اٹھا کے وہ کسی کے بھی حوالے کر دی، بلکہ اس کو صحیح مقام تک پہنچانا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اس میں یہ سب سے اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ بظاہر آدمی سفید پوش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ہے حقیقت میں حاجت مند، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. ایک مسئلہ کل کوئی صاحبہ پوچھ رہی تھی ٹیلی فون پر، اچھا ہے وہ عرض کر دوں کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ذہنوں میں خلش پیدا کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو کوئی صاحبہ یہ پوچھ رہی تھی اور بات ٹھیک ہی پوچھ رہی تھی کہ کسی نے یہ بتلایا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہو جس شخص کے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اور یہ بات صحیح ہے، اس واسطے کہ ٹی وی جو ہوتا ہے اس کی قیمت نصاب کے برابر ہو جاتی ہے اور ہے ضرورت سے زائد کی. تو جس کے گھر میں ٹی وی ہوا تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اب تو ایسا آدمی ملنا مشکل ہے جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، کہاں دیں، کس کو دیں زکوٰۃ. تو
بات تو مسئلہ تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ جس کے گھر میں جس کے بعد جس کی ملکیت میں ٹی وی ہے تو اس کے معنی ہے کہ 52 تولہ چاندی کی مقدار کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک ہے اس ٹی وی کا اس کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، البتہ اسی گھر میں جو اس ٹی وی کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے اور ہے مستحق تو اس کو دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر وہ ٹی وی ملکیت میں ہے شوہر کی تو شوہر کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن بیوی کی ملکیت نہیں ہے اور بیوی کے پاس زیور بھی نہیں ہے اور وہ مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ کوئی بالغ اولاد ہے جس کی ملکیت میں وہ نہیں ہے اور وہ مستحق کا زکوٰۃ بھی نہیں تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔